رسول اللہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ اس خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی گزرے ہیں وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد قرآن خود بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذمہ دو چیزیں بیان کرنا تھی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جو دین تھا اس وقت جو بگڑ چکا تھا، جو کتابوں میں ترامیم ہو چکی تھی، اس کو ٹھیک کرنا تھا۔ تورات ان کو دی گئی، وہ اس لیے دی گئی کہ اس دور کے علماء اور مشائخ نے جو تبدیلیاں اس کتاب میں کی تھی اس کو ریکٹیفائی کرنا تھا، اس کو درست کرنا تھا۔ جو بگاڑ دین میں آ چکا تھا، جو شرک، جو بدعت کی ملاوٹ یا آمیزش ہو چکی تھی، اس کو ختم کرنا تھا۔ یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا ایک اور اہم کام تھا، وہ دوسرا کام یہ تھا وہ مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ دوسرا کام کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اسمہ، یہ صرف نام کی بات نہیں ہو رہی بلکہ نبی علیہ السلام کی ڈسکرپشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کی کوالٹیز کیا ہوگی، وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صرف نام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے حمد لفظ استعمال ہوا ہے، حمد یعنی تعریف کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور جب ہم عیسائیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، پریز آف جیسس، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حمد بیان کرنا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ عیسائیوں نے یہ حمد اس طرح سے بیان کرنا شروع کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ بیٹھے، کہ یہ اسلام نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں خدا کا روپ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر دیا انہوں نے۔ یہ بہت بڑی خرابی پیدا کر دی، اور حمد کا تصور ہر عیسائی حمد سے واقف ہے، لیکن 600 صدیاں پہلے عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اے لوگو تم حمد بیان کرتے ہو، میری حمد بیان کرتے ہو، اور حمد بیان کرنے میں آپ شرک کر بیٹھتے ہیں، یعنی آپ لوگوں نے مجھے جو ہے خدا کا بیٹا قرار دیا ہے۔ تو حمد اگر بیان کرنی ہے تو جس کا مستحق مصداق کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حمد اگر آپ نے بیان کرنی ہے نا تو اصل میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کریں۔ اب یہاں پر غور کریں، جو لفظ احمد استعمال ہوا ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ اس میں دو طرف اشارہ ہے، یہ اس میں تفضیل ہے۔ اس کو اگر اس میں فاعل کے پیٹرن پہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا احمد وہ شخص جو تعریف بہت زیادہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں، جتنے بھی انبیاء آئے ان کا کام دعوت اللہ کا کام تھا، لیکن یہ کام اور یہ حمد، یہ الحمدللہ، یہ جس انداز سے اور جس طریقے سے، جس منفرد انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام دیا، اس کی مثال نہیں ملتی، تو وہ احمد ہے، یعنی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید، قرآن عظیم ان کو دی گئی، اس قرآن مجید کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی توحید پیش کیا، اس لیے وہ حمد بیان کی۔ آپ غور کریں، یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، محققین یہ فرماتے ہیں کہ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، آپ دیگر انبیاء کو دیکھیں، ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، لیکن
950 سال تک سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر تھی، انہوں نے بھی حمد بیان کی، لیکن جس شان سے یہ حمد، یہ الحمدللہ اور یا یہ حمد اللہ تعالیٰ کی توحید جس شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمر بھی کم ہے، 63 سال عمر ہے، لیکن انقلاب دیکھیں۔ اگر ہم اس کو اس میں مفعول کے پیٹرن پہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص جس کی تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء آئے سب ہمارے لیے بڑے غیر معمولی ہیں، لیکن ان سب میں جو شرف اور جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام کسی کا نہیں ہے۔ وہ خاتم النبیین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ آخری پیغمبر ہے، آخری کتاب دی گئی، آخری امت دی گئی، تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور آپ اس حمد کو بھی دیکھیں ذرا، محمد یعنی ایک اس قسم کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں پر محمد کا یہ جو لفظ ہے یہ ادا کرتا ہوں، آپ سب دل میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان میں اذان ختم ہو گئی ہے، دوسرے ملک میں شروع ہو گئی، وہاں بھی یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انڈونیشیا میں دیکھیں آپ، امریکہ میں دیکھیں، لندن میں، پوری دنیا میں جہاں پر اذان ختم ہوتی ہے ساتھ میں وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ایسا کوئی سیکنڈ نہیں ہے، ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جس مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو، جن پر درود نہ بھیجا جاتا ہو۔ یہاں میں بھی جب بھی محمد یا رسول اللہ کے الفاظ ادا کرتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ سب اپنے دل میں یہ کہتے ہوں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قسم کا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آذان ہے یہ آذان بہترین یاد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات بھی کی جاتی ہے، اس کی توحید کی بات بھی کی جاتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات بھی کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ اور رسول یہ الگ نہیں ہو سکتے ہیں، کتاب و سنت یہ الگ نہیں ہو سکتی، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لازم اور ملزوم ہے۔ لفظ محمود یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ آئے ہیں، یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں، لیکن محمود یعنی وہ تعریف جو ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بار ہو، اور محمد وہ تعریف، وہ حمد یہ باب تفعیل سے ہے، یعنی جو بار بار کیا جائے، ایسا کوئی لمحہ نہ ہو جس میں اس کا تذکرہ نہ ہو، بار بار جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ تحمید پیٹرن پہ یہ ہے، اس باب سے ہے۔ اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات، بڑی بلاغت والی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں ان سے تو کہتے ہیں یا داؤد، بات کرتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام ان کا نام تھا، پکارا جا رہا ہے یا داؤد، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ یا آدم، اے آدم علیہ السلام۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ علیہ السلام۔ یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلا رہے ہیں، اس طرح نام سے بلا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا یا محمد، نہیں لیا گا، یہ ان کا ذاتی نام ہے، لیکن رسپیکٹ دیکھیں، وہ رسپیکٹ، وہ عزت جو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ یا محمد کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ اس کے برعکس کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ محبت دیکھیے، یہ رسپیکٹ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نام کو لینا کفر ہے، یہ ایک عزت ہے، یعنی وہ ریکارڈ نہیں کر رہے اس کو یا ایھا الرسول کے الفاظ سے، اور یہ کیا ہے؟ آفیشل ٹائٹل ہے، فارم، یعنی ان کا کام کیا ہے، وہ اس دھرتی پر ہے کون؟ محمد تو وہ ہے، ذاتی حیثیت میں وہ محمد ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ، وہ رسول ہیں، قرآن مجید اور سنت کو لانے والے ہیں، سنت کو جاری کرنے والے ہیں، تو اسی لیے کہا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، تو یہ ایک شرف ہے، یہ ایک عزت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آگے آپ دیکھیں، ہر قوم نے، یہ بڑی اہم بات ہے، ہر قوم نے اپنے پیغمبروں سے بات کی ہے، ہر قوم نے اپنے پیغمبروں سے بات کی۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے یا شعیب
ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو یہ بات کرتے ہو زیادہ تر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تم کیا بات کر رہے ہو؟ یا شعیب کہہ کر پکارتے ہیں، یا شعیب۔ اگر ہم شعیب علیہ السلام کی امت میں سے ہوتے اور ہم موجود ہوتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہ کہتے کہ یا شعیب، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ہم اگر اس دور میں ہوتے تو ہم یا شعیب نہیں کہتے عزت کے طور پر، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب وہ نام لے رہے ہیں یا شعیب، اے شعیب تم جو کہہ رہے ہو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ صالح علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم اٹھتی ہے اور صالح علیہ السلام سے کہتی ہے یا صالح قد کنت فینا مرجوا، ہمیں تو تم سے بڑی امید تھی یا صالح، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم توحید کی بات کرتے ہو، تم وحدانیت کی بات کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو یہاں بھی یا صالح کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ اب یہاں بھی ایک فرق دیکھیے، اب مکہ میں یا مدینہ میں کفار جو ہے، ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، انہوں نے یا محمد کہا ہے۔ ابو جہل یا جتنے بھی مشرکین مکہ تھے انہوں نے یا محمد کہا ہے، لیکن وہ یا محمد قرآن میں ریکارڈڈ نہیں ہے۔ آپ یہ فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دوسرے انبیاء کو اپنی قوم اٹھ رہی اور ان کو کہہ رہے یا صالح، یا آدم، یا ابراہیم، لیکن یہ الفاظ قرآن میں ریکارڈڈ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معاملہ کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یار غار کہا جاتا ہے، یار غار کہا جاتا ہے، وہ جب کوئی بات رپورٹ کرتے ہیں احادیث کی کتابوں میں تو یہ نہیں کہتے قال صدیقی، قال رفیقی، میرے دوست یہ کہتے ہیں، قال حمیمی، میرے دوست جگری یار یہ کہتے ہیں، نہیں یہ کبھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی وہ روایت بیان کرتے ہیں تو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرے خاوند یہ فرماتے ہیں، میرے شوہر یہ فرماتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرے والد یہ فرماتے ہیں، میرے والد یہ فرماتے ہیں، میرے ابو یہ فرماتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہا، بلکہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات اور بڑی دلچسپ بات قرآن کریم میں، یہ بات آپ یاد رکھیں، قرآن کریم میں جب بھی لفظ محمد 4 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ جب آیا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ نہیں ہے، باقی سب کے ساتھ رسول یا رسول اللہ ضرور ہوگا۔ وہ کیوں نہیں ہے وہ اس پر بعد میں بات کریں گے کسی محفل میں۔ ابھی میں 3 مقامات آپ کے سامنے رکھوں گا، جب بھی محمد کا لفظ آئے گا ساتھ میں رسول اللہ یا رسول کا تذکرہ آئے گا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تو ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اللہ ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، عزت دے رہے ہیں۔ آگے آئیں، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول ہے، شرف دی جا رہی۔ تو دیکھیے محمد اور رسول، محمد اور رسول ان کو ساتھ ساتھ رکھا جا رہا ہے، ان کو الگ نہیں کیا جا رہا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ سورہ فتح کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد کون ہے؟ رسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات میں کر رہا ہوں، احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد کچھ نئے مسلمان بن گئے، نئے مسلمان بنے جن کو آداب، تعظیم، عزت ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ آتے تھے تو یا دروازے پہ آتے تھے تو وہ ان کو آوازیں دیا کرتے تھے کہ آپ نکل آئیں ہمارے لیے۔ تو آپ وہ الفاظ ذرا دیکھیں، ان میں تھوڑی سی بے ادبی ہوتی تھی، ہوتے تھے مسلمان لیکن ان کو تعظیم کا نہیں پتہ تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے ہمارے لیے۔ یہ الفاظ جو تھے نا یہ تھوڑے سے ٹھیک نہیں تھے، اچھے الفاظ نہیں تھے، ان میں بے ادبی کا عنصر شامل تھا کہ یا محمد اخرج الینا، یعنی صحابہ کرام جب بلاتے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے باہر آئیے، ہمارے حق میں کچھ کہیے۔ یہ لوگ کہتے تھے یا محمد اخرج الینا، یہ ٹھیک الفاظ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو تمہیں یہ آوازیں دیتے ہیں
اس طرف کھڑے ہوتے ہیں پردے کے یا گیٹ کے اور آوازیں دیتے ہیں، ینادونک اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں کم فہم ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، آوازیں پست رکھنی چاہیے، الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آوازوں کو زیادہ بلند نہ کیجئے، فوق صوت النبی، یعنی نبی علیہ السلام اگر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی آوازیں جو ہے بلند نہیں کرنی چاہیے، تمیز کے دائرے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اور آگے کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپس میں جو آپ گفتگو کرتے ہیں ہم لحاظ نہیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں تو آپ کی آواز بلند ہو سکتی ہے، یا آپ بات کر رہے ہیں تو میری آواز بلند ہو سکتی ہے، تو یہ ایک نارمل ہے، میں بھی انسان ہوں آپ انسان ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ہمیں ادب کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ابھی تک تو آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ شرک کی موجودگی میں اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، یہاں آپ دیکھیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر بے ادبی سے بات کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اگر عزت و تکریم کا خیال نہیں رکھو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، تمہیں شعور نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس خطبے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نام لیتے ہیں، ہمارے ساتھی اکثر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس 5 سیکنڈ بھی نہیں ہے کہ آپ پورا کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کہیں، اور بہتر یہی ہے، علماء بھی کہتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم بالکل لحاظ نہیں کرتے، حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اب حدیث نسبت اس کی کس طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ بعض کم فہم لوگ، کم علم لوگ وہ کرتے کیا ہے؟ حدیث آتی ہے، کہتے ہیں یار یہ حدیث ہے چھوڑ دو، یہ وہ، لا ترفعوا اصواتکم، تم نے تحقیق کی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ من گڑت ہے، تو جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کے بارے میں ہمارا رویہ احترام کا ہونا چاہیے، یا یہ بات درست نہیں ہے میں اس کو دیکھوں گا پرکھوں گا، کیونکہ اس کی نسبت، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو وہاں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ لوگ جو ہے خوشیاں مناتے ہیں اس لوگوں کے بقول کہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس بارے میں ہم نہیں جاتے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، یعنی میرا نبی رسول اللہ، ہم سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دن وہ کسی ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے، آپ شب و روز کی شخصیت ہے، ہر دن آپ کا دن ہے، ہر شب آپ کی شب ہے، ہر رات آپ کی رات ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ سنت کو زندہ کریں، یعنی یہ کسی ربیع الاول کا محتاج نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی خاص دن آئے گا، مثال کے طور پر قائد اعظم ڈے ہے تو قائد اعظم کو آپ 364 دن نہیں یاد رکھیں گے، صرف ایک دن یاد رکھیں گے، یعنی ہماری جو شخصیت ہے، مذہبی شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام شخصیات کی طرح نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لہٰذا ہر دن آپ کا دن ہے، تذکرہ کیا جائے گا۔ اور جس طرح اذان میں بھی ہوتا ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، تو اس چیز کا آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔